دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ پیراڈائز فنکشن پیلس، پیراڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر۔ عالی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ و صدر کلیل مجلس اتحاد المسلمین، علماء کرام، دانشوران قوم اور سیاسی قائدین اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ جاری جلسے عام یہاں منعقد کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں صدر مجلس عالی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب آپ سے خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان میں قانون نہیں بنا ہے، اس قانون کو بننے سے پہلے ہم اپنے جذبات کا اظہار حکومت کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو حکومت ہے وہ حکومت کس طریقے سے ہمارے لیے مختلف مسائل کو ہمارے لیے کھڑا کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں وقت تعمیری بل پر جو تاریخی جملہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جملہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کی دشمن ہو گئی ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی جو ہے نا ہمدرد نہیں ہے۔ ہمارے دستور نے اور ہمارے یہاں کی روایات نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق کو چھیننا چاہتی ہے۔ میں کس بات کا آپ کے سامنے رو رہا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس حکومت کا قیام ہوا تو طلاق ثلاثہ کے خلاف میں قانون لایا گیا، اور اس کے بعد یونیفارم سول کوڈ کی بات اب اس ملک سے کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے وقت ترمیمی بل کا قانون یہاں پر منظور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے اتحاد کو ثبوت دیجیے، اور اگر یہ قانون جو وقت کے مطابق ہے اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو لازمی چیز ہے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو اپنی جائیدادیں ملت کی فلاح کے لیے، ملت کی بہبود کے لیے انہوں نے وقت کی تھی، اس پر حکومت قبضہ کر رہی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں جائیدادیں وقف شدہ ہیں، اور وقف کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی ایمان اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ قیمتی جائیدادیں وقف کی ہے، اور حکومت کا اس کی ایک الگ نیت ہے، وہ اس طریقے سے کوئی نوجوان کی جائیدادوں کو بہتر کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس بات کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں آج کے اس احتجاجی جلسے کے ذریعے، ایسے جلسے پورے ہندوستان میں ہوں گے، اور ہم حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کی جو سب سے بڑی اقلیت ہے 14% کی آبادی کو آپ نے کمزور آبادی مت سمجھیے۔ 1,40,00,000 کی آبادی میں مسلمان 25 کروڑ ہے، ان 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کو اگر آپ کمزور سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کو دبانا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے ہندوستان کے اندر ایک نئی تحریک آزادی کا دور شروع ہو جائے گا، اور مسلمان اس ملک کے اور تمام طاقتور طاقتوں کو ختم کر دیں گے جو اس ملک کے دستور سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ہم اپنا دستور مانتے ہیں، اور اسی دستوری حقوق کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت کی مداخلت کی جائے، ہماری تہذیب و تمدن سے کھلواڑ نہ کیا جائے، ہماری زبان کو ختم نہ کیا جائے، اور ہم کو گھسپیٹیے نہ کہا جائے، ہم کو سیکنڈ گریڈ کا سٹیزن بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ بتائیے 2014 کے الیکشن کے بعد سے ہر دن کا جو صورت شروع ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آتا ہے، ایک نئی پریشانی لے کر آتا ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ ایجوکیشن کے معاملے میں، ایمپلائمنٹ کے معاملے میں، پرائیویٹ سیکٹر کے معاملے میں آپ انتہا
لیکن کوئی مسلمان اگر پاکستان سے آنا چاہتا ہے آپ اس کو ہندوستان کی شہریت دینا نہیں چاہتے. آپ نیپال سے کوئی مسلمان آنا چاہتا ہے آپ اس کو شہریت دینا نہیں چاہتی ہے. اس لیے کہ قانون کے ذریعے آپ ہندوستان کے 22 کروڑ کی آبادی کو ملک قدر کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہم نے بائی چوائس ہندوستان میں رکھنے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. جو جانے والے تھے پاکستان کو وہ جا چکے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اس وقت کے حالات میں بھی ہم واقف نہیں ہے. لہذا ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وقت ترمیمی بل جو آپ نے ابھی گزشتہ 8 اگست کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اور اس پر کوئی ہمارے علماء کرام سے, ہمارے دانشوروں سے, ہمارے خانقاہوں کے سجادہ نشینوں سے, ہمارے علماء کرام سے آپ نے کوئی مشاورت نہیں کی. آپ میرے گھر میں گھس رہے ہیں, میرے گھر پر قبضہ کر رہے ہیں, لیکن آپ مجھ سے پوچھنا تک نہیں چاہتے ہیں کیا میرے گھر کس کا ہے, اس کا مالک کون ہے. ہم ایسے قانون کی مخالفت کریں گے, پرزور اس پر احتجاج کیا جائے گا, سڑکوں پر نکلیں گے, گلیوں پر نکلیں گے اور اوقافی جائیداد کا ہم بہرحال تحفظ کریں گے. اس لیے کہ یہ جائیدادیں ہمارے اسلام کی جائیدادیں, کوئی وقت کی جائیداد کسی حکومت نے مسلمانوں کو نہیں دی ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے وقت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حسنہ میں قرآن مجید میں خیر کی جو بات کی گئی ہے, آپ کا ہوتا پارا اٹھا کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اپنا دل پسندیدہ مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے کہ آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا, مسجد نبوی, تو آپ نے پوچھا لوگوں سے یہ زمین کس کی ہے, کہا کہ 2 یتیم بچوں کی یہ زمین ہے. آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بچوں یہ زمین پر اللہ کا گھر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں, کیا تم اس کو فروخت کرنے کے تیار ہو. چنانچہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے ان یتیم بچوں کو اس زمین کی قیمت ادا کی اور اس کے بعد وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر فرمایا. تو اللہ کا گھر بھی ناجائز جگہ پر کبھی تعمیر نہیں ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی شخص ناجائز زمین پر اگر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے تو ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں. کسی قبضے کیے ہوئی زمین پر اللہ کا گھر تعمیر نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور صحابہ کرام نے اپنا مال خیر کے کاموں میں خرچ کیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں مسلم دور حکومت رہا 1000 سال تک اس ملک میں, اور یہاں مسلمانوں نے اپنی حکومت کے دوران جہاں تاج محل جیسی خوبصورت عمارت کھڑی کی, جامع مسجد کا تحفظ اس کا قائم کیا, قطب مینار کی بلندی ہم نے اس ملک کو ادا کی, چار مینار کی بلندی اور مکہ مسجد کی عظمت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے سیاح حیدرآباد کو آتے ہیں. اسی طریقے سے کروڑوں روپیوں کی جائیدادیں ہمارے بزرگوں نے وہ خود نہیں کھا کر, وہ خود نہیں پی کر, عیش و آرام نہیں کر کے انہوں نے ملت کے لیے آنے والی نسلوں کی زمینوں کو وقف کیا ہے اور اس کا استعمال ہوتا رہا ہے. وقت کا جانتے ہیں, بہت ہی مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو اس کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا, اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ. اگر آپ نے ایک زمین 100 جگہ پلاٹ آپ نے کہا کہ میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر رہا ہوں, یتیم خانے کے لیے وقف کر رہا ہوں, دینی مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں, اس کے بعد اس زمین کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں, کوئی اس کو خرید نہیں سکتا ہے. یاد رکھ لیجئے تو اللہ کے راستے میں جو چیز دی جاتی ہے اس کو وقف کہا جاتا ہے. آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وقف اسلام کا ایک بنیادی فرض ہے, ایک پلر آف اسلام ہے. لیکن قرآن مجید کو پڑھتے جائیے, کہاں کہاں آپ کو ایسی آیات ملے گی جس میں اللہ نے کہا کہ لوگوں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, انفاق میں خرچ کرو, خیر کے کاموں میں خرچ کرو. لہذا حکومت اگر اوقاف کے اس بل کو لاتی ہے اور اس کو قانونی منظوری دینے کی کوشش کرتی ہے تو یہ دراصل آپ کی اوقافی جائیدادوں پر حکومت کا قبضہ.
दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। सदर मोहतरम जनाब हुस्न अवैसी साहब तफसील से आपके सामने वक्त मिल के इन तमाम कमजोरियों को, इन तमाम नकायज को पेश करेंगे। उसके क्या ड्रॉबैक्स है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उस पर तफसीली खिताब आपका होगा। आप उनको सुनने आए हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज हम इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि वक्त की जायदादें हमारी जायदादें, इसमें हुकूमत कोई कानून नहीं बना सकती है। अब जो कानून बनने जा रहा है उसमें उन्होंने ये इख्तियार कलेक्टर को दिए। कलेक्टर तय करेगा कि महबूब नगर का वक्फ कॉम्प्लेक्स, ये वक्फ कॉम्प्लेक्स है या प्राइवेट जायदाद है या सरकारी अराजी है। और कलेक्टर लाजमी चीज है कि चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर, चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर या किसी आला हुक्मदार के हुक्म पर ये कह सकता है कि महबूब नगर का वक्फ कॉम्प्लेक्स ये सरकारी जमीन पर बनाया गया, लिहाजा उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। क्या आप उसको बर्दाश्त करने के तैयार है? आप अपनी एक जायदाद देने के तैयार है? तो इस तरीके से कलेक्टर को ये पावर दिए जा रहे हैं कि he should decide whether this property belongs to the waqf or it is a government land। ये कितना बड़ा जुल्म है। उलमा तशरीफ फरमा है, सज्जाद रशीद मौजूद है, उनके आबा व अजदाद 10-10 नस्लों के हैं। आपके पास उसका पेपर होगा या कोई चीज होगी, लेकिन हमारे इस्लाम ने उसको वक्फ किया है। अब कहां से हम पेपर लाएंगे, कहां से ये बताएंगे कि ये दरगाह की इतनी जमीन जो है ये मुसलमानों की वक्फ है। दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड के अंदर आप जानते हैं कि इस वक्फ बोर्ड के अंदर सुन्नी हजरात है, शिया हजरात है, आंध्र प्रदेश की हद तक, तेलंगाना की हद तक, वरना यूपी में तो आप जानते हैं शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। लेकिन अब हुकूमत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहती है। ये कितने अफसोस की बात है। मोदी की कैबिनेट में आप सुनिए कि मोदी की कैबिनेट में एक मुसलमान नहीं है, 70 अरकान उसके मौजूद है, लेकिन एक मुसलमान को आपने वजीर मौलाना का वादा नहीं किया और आप वक्फ में एक गैर मुस्लिम को डाला चाहते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। कहा गया कि खवातीन की नुमाइंदगी होगी, आपने अपनी काबीना में चाहे एक मुस्लिम खातून को वजीर बनाया, बताइए मुझे, लेकिन नहीं बनाया गया। अरे आप तो वो हैं जिन्होंने गुजरात में 2002 के फसाद के दौरान बिल्किस बानो और उसके साथ 11 खवातीन का आपने इज्तिमाई तौर पर रेप किया, उसकी 5 साल की बच्ची को पटक पटक कर आपने जमीन पर मार दिया। आपको क्या होता है? आप हिंदुस्तानी नारी की बात करें, आप हिंदुस्तान की औरत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, आप मुसलमान खातून को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, जबकि हमारी माँ और बेटियों की इस्मतें बाजारों में लाई गई, उनका हिजाब निकाला गया। कर्नाटक में आपकी हुकूमत की, बीजेपी की, आपने क्या किया? 30,000 मेरी बेटियां और बहनें इम्तिहान नहीं दे सकी, इसलिए जब उनको मजबूर किया गया कि वो हिजाब निकाल कर इम्तिहान दे। ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? ये कौन सी तानाशाही इस मुल्क के अंदर चल रही है? हम सवाल करना चाहते हैं। हमारे बाल दुखी हो चुके हैं, हम 7 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। अगर आज हम हक के ताल्लुक से नहीं कहेंगे, पार्टी के खिलाफ नहीं बैठेंगे, हम बिस्तर पर अपनी एरिया लगड़कर अपनी जिंदगी को खत्म करना नहीं चाहते। हम मैदान जंग में आए, हम हुकूमत से कोई टकराव भी नहीं चाहते। हम बंदूक की बात नहीं कर रहे, हम गोली की बात नहीं कर रहे, हम संविधान की बात कर रहे, हम दस्तूर की बात करें। जिस दस्तूर को बाबा साहब अम्बेडकर ने मंजूर किया, जिसका हलफ आपने लिया, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर मेंबर ऑफ असेंबली ये हलफ देता है, वज़ीर आज़म हलफ देता है कि मैं इस दस्तूर के मुताबिक काम करूं। इस दस्तूर की दुहाई देकर, इस दस्तूर की तुम धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस दस्तूर को तुम पामाल कर रहे हैं, इस दस्तूर को तुम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने किसी गैर मुस्लिम रुकन की शिरकत, खातून की शिरकत हमारी शरीयत में मना कर, और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत में मना कर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अपनी जगह लेते हुए आपसे आखिर में यही कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने अक़वाल ने कहा, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम
کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب کیجئے. غیروں کے جھنڈے آپ اب تک اٹھاتے رہے ہیں. کبھی کانگریس کی تائید، کبھی جنتا پارٹی کی تائید، کبھی کسی اور کی تائید. مجھے بتائیے کہ ان سیکولر پارٹیوں کے پاس کیا مسلمانوں کے تعلق سے اختیار نہیں ہے؟ آج راہل گاندھی تریپورہ پر، منی پور پر کچھ بات کہتے ہیں. یقیناً ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ستائش کرتے ہیں، لیکن آپ نے نوح کا دورہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے میوات کا دورہ کیوں نہیں کیا؟ اس طریقے سے وہاں مسلمانوں کو پریشان کیا گیا ہے. گجرات میں 2002 میں فسادات میں ہی مسلم نسل کشی ہوئی ہے. اس پر کون سے سیکولر لیڈر نے ایک ٹھوس موقف اختیار کیا؟ مسلمانوں کی صفوں میں آ کر اردو زبان کی تعریف کرنا، مسلمانوں کی صفوں میں آ کر شرک امت کی تعریف کرنا، مسلمانوں کی صفوں میں آ کر بریانی کی تعریف کرنا، اس میں ہم نے 75 سال گزار دی لیکن کچھ نہیں ملا. ہم خوش ہو گئے، ٹفن تسلیاں دے کر ہم کو سلایا جاتا رہا اور حکومت نئے نئے منصوبے کے ساتھ ہمارے سامنے آتی رہی. بابری مسجد کی مہم چل رہی تھی، اس وقت محبوب نگر آیا. 10-15 سال پہلے جابری صاحب کو یاد ہوگا کہ کلکٹریٹ میدان میں آپ نے جلسہ رکھا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. آپ کی محبتوں نے مجھے وہاں پر لایا تھا، میں وہاں پر بھی آیا. 10-15 ہزار کا مجمع تھا کلکٹریٹ گراؤنڈ میں. وہ بات میں نے جو کہی آج پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حالات اب اس سے زیادہ بدتر ہوئے. 10-15 سال پہلے کے حالات الگ تھے، آج کے حالات الگ ہو گئے ہیں. لہذا ہم آپ سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے. یاد رکھ لیجیے، مسلمان انتشار یہ ناممکن بات ہے. مسلمان اس کے اندر اتحاد نہ ہو یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور تفریقے کا شکار نہ ہو. آج دشمن، میرے سارے بھائی ہندو دشمن نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. 80% of the Hindu community they are our brothers. I want to declare this. 80% ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہیں، ہماری مصیبت میں کام آنے والے ہیں. سی اے کا احتجاج کس نے چلایا؟ شاہین باغ پر بھی جا کر وہاں بھی مجھے مخاطب کرنے کا موقع ملا. کون تھے شاہین باغ کے پیچھے؟ ہمارے غیر مسلم صاحب تھے، غیر مسلم لیڈرز تھے. میں سب غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک مائنورٹی that is 3% only جس کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ 3% آبادی اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو، اس ملک کی گھرخوارانہ ہم آہنگی کو، اس ملک کی بردرہڈ کو، اس ملک کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3% کی آبادی کو شکست دینے کے لیے میرے بھائیوں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی اچھے تعلقات کو قائم کریں. ان کو بھی بتائیے کہ وقت کا مسئلہ کتنا. میں ایک یونیورسٹی میں رہا، پولیٹیکل سائنس پڑھاتا رہا، پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر رہا، پی ایچ ڈی میں نے کی. لیکن میں یہ نہیں بتا سکا مسلمانوں کو کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کہ آخر ہماری شریعت کیا ہے. ہماری شریعت نے خواتین کو کتنے حقوق دیے ہیں، ہماری شریعت کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے. آج وہ مذہب جو دنیا میں عمل لے کر آیا، ماہ ربیع الاول میں ہم کس کا جشن مناتے ہیں؟ ہم صرف مسلمانوں کے رسول کا جشن نہیں مناتے، ہم رحمت العالمین کا جشن مناتے ہیں. کیوں رحمت العالمین کا لقب اللہ نے آپ کو دیا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری انسانیت کے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے. اور آپ نے جس طریقے سے رحمت کا مظاہرہ کیا کہ طائف کے میدان میں اللہ کے رسول کا جسم لہو ہو گیا، پتھروں کی بارش سے اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے ان پہاڑوں کو ملا دو. میرے آقا نے فرمایا اے فرشتے، اس قوم پر میں عذاب کی بات نہیں کروں گا، اس کے لیے میں دعا کی بات کروں گا. اور آسمان کی طرف
जान के तू रहम फरमा इनकी आने वाली नस्लों को इस्लाम पर झुका। चुनाचे कुछ अरसे में आप देखते हैं कि सारे लोग मुसलमान पसदार गिरामी, हम रहमत आलमीन की उम्मत, हम हुकूमत इंसानी की बात करते हैं, हम वहदत इंसानी की बात करते हैं, हम मसावत इंसानी की बात करते हैं। लिहाजा मैं साथ तो कहना चाहता हूँ कि याद रख लीजिए बहादुर यार जंग खतीब जतन एक मौके पर फरमाया था कि तुम किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई भी छेड़ दे तो तुम उसे छोड़ो मत। आज हिंदुस्तान के हालात बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। आज एक वक्त दिल की बात सुनिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त आतिश पहचान पर खड़ी हुई है। एक तरफ खाई है और एक तरफ दरिया है, वो कहीं नहीं जा सकती है। ऐसे हालात में मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने मसले की इख्तिलाफात को, अपने घरवाली इख्तिलाफात को, अपने जमातों के मसाइल को अपने घरों में बांध कर उसे ऊपर छत पर डाल दीजिए, क्योंकि ये वक्त मसलकों में इख्तिलाफ डालने का नहीं है। ये वक्त फिरकों की बुनियाद पर इत्तेफाक डालने का वक्त नहीं है। हम सबको उम्मत वाहिदा बनना है, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होना है, और इस मुल्क के आखिरी बात, इस मुल्क के दस्तूर ने जो हुकूक दिए हैं, जो आज़ादियाँ दी है, उसके मुताबिक हम जीना चाहते हैं, हम बावकार जिंदगी बसर करना चाहते हैं। हम हुकूमतों की खैरात पर, सियासी पार्टियों की खैरात पर जीना नहीं चाहते, हम दस्तूर के दिए हुए जमानतों की बुनियाद पर जीना चाहते हैं। लिहाजा ये वक्त बिल आर्टिकल 40, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 की मुखालिफत करता है। आज मुसलमानों के जख्मों को खोलने के लिए दस्तूर को पामाल कर रहे हैं। खुदा के लिए दस्तूर को पामाल मत कीजिए, दस्तूर की हिफाजत कीजिए, दस्तूर पर चलिए, रूल ऑफ लॉ को रखिए, कानून की हुक्मरानी को रखिए। बस आखिर में यही कहते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल ने कहा था कि क्या कहा, उन्होंने कहा था कि खुदा ने जो कुरान की आयत पर कहा, उन्होंने इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक खुद